أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ روایات میں اس سورت کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جمعہ کے تعلق سے ہم اپنے چند اعمال کا اہتمام شروع کر دیں۔ ان میں سب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کا عمل ہے۔ روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک ایک نور بن جاتا ہے، اور اسی نور کی روشنی میں کل قیامت کے دن وہ چلے گا، اور اس کا اس وقت احساس ہوگا کہ یہ نور کتنا قیمتی ہے۔ منافقین بھی اس روشنی کو دیکھ کر چلیں گے، مگر اچانک ان کا نور ختم ہو جائے گا، اور وہ نور تو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا نور باقی رہے گا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ساری بڑی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، حتیٰ کہ اس درمیان دجال بھی نکل آیا تو اللہ تعالیٰ اس بڑے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو یہ جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا عمل جمعہ کا سورہ کہف کی تلاوت۔ دوسرا عمل ہے عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یا لکھا ہوا ہے وسلم تسلیما۔ یہ درود کی فضیلت یہ ہے کہ 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ دوسرا عمل یہ ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت رہتا ہے، ایک آدھ منٹ کا وقت رہتا ہے، لیکن یہ دعا کی قبولیت کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر، زبان ہلائے بغیر دل میں دعا کرنا، جو بھی پریشانی ہو، اے اللہ گھر میں بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بزنس کو لے کر پریشان ہو حالات درست فرما، جو بھی ہے 30 سیکنڈ کا جو وقفہ رہتا ہے، اس وقفے کے اندر جو بھی انسان دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو تیسرا عمل جمعہ کے دن کا وہ ہے، آج سے ارادہ کیجئے انشاءاللہ جمعہ کے دن یہ عمل نہیں چھٹے گا۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اتری ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین 2 طرح کے تھے۔ ایک مخالفین جہالت کے شکار تھے، اور ایک مخالفین کے پاس آسمان کا علم تھا۔ اب ہر ایک کی مخالفت کا انداز الگ الگ تھا۔ جو مکہ کے مشرکین اور کفار تھے وہ جہالت کی وجہ سے حضور کی مخالفت الزامات لگا کر کے کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ تو ساحر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، یہ سارے الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر کے انہوں نے مخالفت کی۔ اور مدینہ کے جو یہود تھے وہ اہل علم تھے، وہ ایسی باتوں کے سوالات حضور سے کرتے تھے جن باتوں کا تفصیلی تذکرہ نہ تورات میں ہوتا تھا نہ انجیل میں ہوتا تھا، اور مکہ کے کوئی بھی شخص اس کے جاننے والوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں طبقے کی مخالفت کا الگ الگ انداز تھا۔ تو کفار مکہ نے یہ سوچا کہ ہم تو اہل علم نہیں ہیں، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پوچھے کہ ہم ان کی نبوت کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے کون سا سوال کریں۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا سوال سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد مکہ سے 2 شخص گئے تھے مدینہ کے یہودیوں کے پاس، تو یہودیوں نے 3 سوالات کیے اور کہا کہ تم اپنے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تمہارے شہر میں، ان سے جا کر کے پوچھو۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کی جماعت جو ایک غار میں سوئی تھی اور 4 سال تک سوتی رہی،
اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور اٹھ گئے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا ذوالقرنین جس نے پورے دنیا کے اندر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مشرق اور مغرب کی سمت کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ اور تیسرا انسان کے بدن کے اندر جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 3 سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال کا جواب بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا روح کے متعلق، مگر چونکہ روح کی حقیقت انسان اپنی کمزور عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ بھی کیا، جس کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے کہ پیٹے کے اندر اس کو بند بھی کیا گیا کہ اس کی روح کو گرفتار کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں روح کے متعلق بہت کم علم دیا گیا ہے، اس کمزور عقل کے ذریعے تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اور آج تک دنیا کے اندر کسی کو حقیقت یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا سوال جو تھا وہ اصحاب کہف کے متعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سوال سن کر کے کہا انی فاعل ذالک غدا، میں آئندہ کر اس کا جواب دوں گا، کیونکہ حضور کو معلوم رہتا تھا جو بھی سوال ہوتا تھا اس کے بعد وہ وحی آ جاتی تھی اور وحی کی روشنی میں آپ جواب دیتے تھے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ نبی کی غلطی نہیں ہے، یہ خلاف اولا کام ہے، اس کو نہ صغیرہ گناہ کے دائرے میں لا سکتے ہیں نہ کبیرہ گناہ کے دائرے میں لا سکتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے یہ خلاف اولا کام ہوا، یعنی انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، مناسب اور افضل اور اولا بات تو یہی تھی، لیکن اللہ اپنے قریبی بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ تو دوسرے دن وہی نہیں آئی اور وہ اگر گیٹ پر کھڑے ہو گئے، اصحاب کہف کا واقعہ سناؤ، تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ اس طریقے سے 17 دن گزر گئے اور آپ پر کوئی وحی نہیں آئی، اور جب وحی آئی تو اس میں کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو آپ بغیر انشاءاللہ کے نہ کہیں، بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ ملا دیا کریں۔ ایک صاحب پیسے پورے جیب میں آ گئے، الماری بھر گئی ہے پوری، تو ساتھی سے کہہ رہے ہیں مارکیٹ جاؤں گا، شاندار گھوڑا خریدوں گا، گھر پر لاؤں گا، پورے شہر میں گھوموں گا، سب کو بتاؤں گا۔ تو دوست نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ لے۔ انشاءاللہ کہنا، جیب بھی بھری ہوئی ہے، الماری بھی بھری ہوئی ہے، مارکیٹ میں گھوڑا بھی مل رہا ہے، میں لے کر آؤں گا۔ تو وہ گئے مارکیٹ کے اندر، گھوڑے کا سودا تو ہو گیا، جب جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو دونوں جیب کٹ گئے تھے، تو بغیر گھوڑا خریدے واپس آ گئے۔ دوست نے پوچھا بھائی کیا ہوا تمہارے گھوڑے کا؟ تو کہا انشاءاللہ میں گھر سے نکلا، انشاءاللہ میں مارکیٹ گیا، انشاءاللہ میں نے معاملہ کیا، انشاءاللہ سودا بھی طے ہو گیا، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میں ایسے ہی واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، اتنے سارے انشاءاللہ لگا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک انشاءاللہ نہیں کہا تو آج اتنے انشاءاللہ کہنے پڑ رہے ہیں، مگر انشاءاللہ کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ہر چیز میں انشاءاللہ، نہ کرنے کا ارادہ ہو تو بھی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ صرف آئندہ فیوچر کے تعلق سے کوئی کام ہو تو اس تعلق کے ساتھ انشاءاللہ کہیں گے، جیسے یہ کہیں انشاءاللہ کل 20 پارے مکمل ہو جائیں گے، یعنی اللہ نے چاہا تو 20 پارے مکمل ہو جائیں گے، تو اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ موقوف کریں گے۔ اگر کوئی شخص بیوی سے جھگڑتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی، مثال کے طور پر میں نے تجھے طلاق دے دی، انشاءاللہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق، اب اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا بندہ اللہ کی مشیت معلوم نہیں کر سکتا، اس لیے طلاق یہاں واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم کو کیسے تعلیم ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری سری چیزیں یعنی جو مخفی ہوتی تھی وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے آواز سے آپ کہتے تھے۔ جیسے کبھی کبھی روایت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کی غرض سے آمین آواز سے کہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ آواز سے نہ کہتے تو پیچھے لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہنا ہے؟ اس لیے آپ نے تعلیم کی غرض سے یہ کہا ہے کہ زور سے آمین کہیے تاکہ لوگوں کو سنائی دے۔
لیکن اکثری عمل آپ کا یہ رہا ہے کہ آمین آپ آہستہ کہتے تھے. تو روایتیں دونوں طرح کی ہیں کہ آمین آواز سے بھی کہنا ہے اور پست سے بھی کہنا ہے. لیکن یہ جو آواز سے آپ نے کہا ہے وہ احادیث بھی صحیح ہے، مگر وہ حضور نے تعلیم کی غرض سے کہی ہے، عمل کی غرض سے نہیں کہی. عمل کی غرض سے نہیں کہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تمام کا اتفاق ہے کہ آمین دعا ہے، اور قرآن نے دعا کا ادب سکھایا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم جب دعا کرو تو بہت ہلکے آواز سے کہو، زور زور سے نہ کہو، الا یہ کہ اجتماعی دعا ہو تو آواز سے نہ کہو، دعا آہستہ پست آواز سے ہونی چاہیے. یہ بھی دعا ہے، تو دعا کا ادب خود قرآن نے سکھایا ہے. کہ ایک بار ضمناً آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 17 دن کے بعد وحی آئی ہے، اور اس میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ تفصیل سے بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے ان کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی اٹھنے کا، جاگنے کا. سن ہجری 250 میں، سن عیسوی 250، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے سن عیسوی 570 یا 71. 250 عیسوی میں جو ایک بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا اور مشرک بھی تھا، لوگوں کو شرک میں مجبور کرتا تھا. اور ایک دن جب قوم کا میلہ تھا تو اس نے سب کے لیے لازم کر دیا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے اور بت پرستی میں حصہ لینا ہے. لیکن اس میں سے ایک جوان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ میں بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کروں. تو وہ اس مجلس سے کھڑا ہو کر کے الگ نکل گیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. یہی بات دوسرے کے دل میں آئی، وہ بھی کھڑا ہوا. اس طریقے سے تقریباً 7 نوجوان کھڑے ہوئے اور وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، مگر کوئی اپنا راز دوسرے کو نہیں بتا رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جا کر جاسوسی کے طور پر بادشاہ کو بتا دے اور ہمارے اوپر کوئی نئی مصیبت آ جائے. مگر پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا تو بتایا کہ میری وجہ یہ ہے، میں اپنے آپ کو بت پرستی سے بچانا چاہتا ہوں، شرک سے بچانا چاہتا ہوں. ایک ایک کر کے ہر ایک نے اپنی یہی رائے کا اظہار کیا تو ایک جماعت بن گئی. لیکن بہت جلد یہ خبر بادشاہ کو پہنچ گئی. تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا. یہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، نوجوان، شاہی لباس تھا ان کے بدن پر. تو بادشاہ نے یہ لباس اتروا دیا اور ان کو دھمکی دی کہ چند دن کی مہلت دے رہا ہوں، اپنی اس حرکت سے باز آ جائیے ورنہ تمہارے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا. ان نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر ہی نکل جائیں. چنانچہ وہ اتفاق کر کے وہ ملک چھوڑ کر کے نکل گئے. بادشاہ نے ان کے نام تختی کے اندر لکھوائے تھے اور تختی اپنے دربار میں لگائی تھی، اور یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی بادشاہ بنے اور یہ نوجوان ان کو ملے تو ان کو سخت سزا دی جائے. خیر یہ لوگ تو نکل گئے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی. اس غار کے اندر جب یہ آرام کرنے کے لیے سوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب الخلقت تھا وہ غار کہ زمین کی مٹی سونے کی وجہ سے، چونکہ 309 سال تک اگر آدمی سویا رہے گا زمین سے لگ کر تو مٹی اس کے جسم کو کھانے لگتی ہے، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی. اور 300 سال اور 9 مزید سال، پرانی انداز سے بات کر رہا ہے، 300 سال وزدادو 9 اور 9 سال مزید. قرآن نے دونوں حساب کو ایک ساتھ لے لیا ہے. دیکھیے قمری حساب سے سال کے ایام کم ہوتے ہیں اور شمسی حساب سے سال کے ایام زیادہ ہوتے ہیں. 100 سال سورج کے اعتبار سے اگر پورے ہو تو چاند کے اعتبار سے 103 سال پورے ہوتے ہیں. تو اگر 300 سال سورج کے اعتبار سے پورے ہو تو چاند کے اعتبار سے کتنے سال ہوں گے؟ 309 سال. تو سورج کے اعتبار سے 300 سال اور چاند کے اعتبار سے 309 سال، دونوں کا حساب قرآن نے لگا دیا ہے. اور اس انداز سے بات کی، قرآن کی عجیب بلاغت ہے. 309 سال تک وہ سوتے رہے مگر نہ زمین نے ان کو کھایا، اور جب بیدار ہوئے ہیں تو آپس میں بحث شروع ہوئی ہے، بھئی ہم کتنے سال ٹھہرے ہیں؟ تو کسی نے کہا ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا آدھا حصہ ٹھہرے ہیں. صبح سو رہے تھے، ابھی شام ہو رہی ہے، آدھا حصہ ہی ہوا ہے.
تو کسی نے کہا ارے بات چھوڑو، پیٹ میں چوہے قل ہو اللہ پڑ رہے ہیں، کھانے کی فکر کرو۔ تو ایک ساتھی کو تیار کیا اور کہا اجتماعی پیسے جماتے ہر ایک کے۔ دیکھیے ایک مسئلہ یاد آ گیا، سفر میں اگر ایک جماعت پوری ہے، کچھ فیٹ مین بھی ہے، کچھ تھک مین بھی ہے، کچھ 4 چپاتی کھاتے ہیں، کچھ 2 چپاتی کھاتے ہیں، ہر ایک نے 100 روپے جمع کیا ہے، مگر کوئی کم کھا رہا ہے، کوئی زیادہ کھا رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے، نفل روزے سے ہے، اور پوری جماعت بغیر روزے کے ہیں، تو اس آدمی کو بھی اپنا روزہ کھول دینا چاہیے، ان ساتھیوں کی رعایت ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں مہمان بھی آ جائے، اگر وہ ہمارے بغیر کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو نفلی روزہ کھول دیا جائے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، مگر ان کے اکرام میں کھول دیا جائے۔ خیر انہوں نے اجتماعی پیسہ جمع کیا تھا، اس میں سے چند سکے لے کر کے ایک آدمی کو بھیجا اور اس کو بتایا دیکھ بہت احتیاط سے کام لینا، ہاں، اور ایسی دکان پر جانا جہاں حلال چیزیں ملتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ پوری دنیا بدل گئی ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، حلال کھانا ہمارے لیے لے کر کے آنا۔ وہ شخص گیا اور ایک دکان پر گیا، دکان پر جانے کے بعد اس نے جب سکہ دیا تو اس دکاندار نے وہ سکہ دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو آج اس کا چلن ہی نہیں ہے، یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ یقیناً اس کو پرانے زمانے کا خزانہ ہاتھ لگا اور یہ سکہ لے کر کے آیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو اس نے دوسرے دکان والے کو بتایا، پولیس بھی آ گئی اور پھر بادشاہ کے دربار میں اس کو لے جایا گیا۔ تو بادشاہ نے پوری تحقیق کی، مگر اب کا بادشاہ جو تھا وہ موحد تھا، اس کو ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا قوم کے کئی افراد کی طرف سے جو اس عقیدے کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کریں گے، مر کر مٹی میں کھپ گئے، داستان ختم۔ وہ بادشاہ بہت پریشان تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا باری تعالیٰ اس کا کوئی حل مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعے کی کڑی کو اس انداز سے جوڑتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کام نکل جاتے ہیں، ایک واقعے کی کڑی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں یہ 300 سال کے بعد کھڑے ہو کر کے بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں اور بادشاہ کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ خزانہ لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس طریقے سے۔ تو بادشاہ کے پاس وہ تختی وراثت میں پہنچی تھی جس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہی لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے وہ گار دکھاؤ، لیکن ایک قول یہ ہے کہ جب بادشاہ گار کے پاس گیا تو سارے کے سارے نوجوان موت کی نیند سو چکے تھے، صرف ایک ہی سے ملاقات ہو پائی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنی قوم کے ان افراد کو بتایا اور کہا کہ دیکھیے تم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو 309 سال موت کی نیند سلانے کے بعد پھر اللہ نے اٹھایا ہے، تو وہ قوم اس کی قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ تمہیں تعجب لگتا ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت کی نیند سلا دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا تھا، یہ تو سوئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ تعجب کا واقعہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے لیے تھے ان کے قیمہ بنایا تھا اور پہاڑ پر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا آواز لگا اور سارے پرندے دوڑ کر کے آئے۔ تم نے سوال کیا کیف تحیی الموتى، میں مردوں کو اس انداز سے زندہ کروں گا۔ اس لیے اصحاب کہف کے واقعے میں رتی برابر بھی تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اصحاب کہف کا کتا بھی ساتھ میں تھا، اس کا کلر کیسا تھا وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب کا سوال تھا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق یہ عربی ورڈ ہے، نفقن جہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے، اصل میں نون فا خوف، یہ نفقن کہتے ہیں جنگلی چوہے کے اس بل کو کہ وہ چوہا ایک بل سے داخل ہوتا ہے، ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف نرم نرم سوراخ جیسا بناتا ہے تاکہ اس کے پیچھے ایک سوراخ سے نکلے کوئی
تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے. یہ منافق چوہا ہے جو اسلام کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا. دو رخی کو کہا جاتا ہے جو اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں. منافق دو طرح کے لوگ ہیں. ایک اعتقادی منافق جن کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. اعتقادی منافق دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں مگر اظہار اسلام کا کر رہا ہے. اور ایک منافق وہ ہے جس کے دل میں ایمان اور اسلام موجود ہے مگر اس کے اعمال ایسے ہیں جو منافقوں کے اعمال ہیں. حدیث میں بتایا گیا کہ 3 نشانیاں منافقین کی نشانیاں ہیں. 10 نشانیاں منافقین کی نشانیاں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب یہ نفاق والا عمل کتنے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے, تو ان کو اعتقادی منافق نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان عمل منافقوں والا کر رہا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گئے. تو باقاعدہ وہ کافر نہیں ہوا ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ اس نے کافر جیسا عمل کیا ہے کہ وہ کافر بھی نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان بھی نہیں پڑھتا, تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا. لیکن اس زمانے میں کسی پر منافق کا حکم نہیں لگائیں گے. وہ منافق کون ہے وہ حضور کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا. ہم میں سے کسی کے اوپر وحی نہیں آتی, اس لیے کوئی کسی کے بارے میں نفاق کا حکم نہیں لگا سکتا. اور کچھ سوال؟ اچھا ہاں, سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں چلتی اور مدرسے کے اندر چلتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اطمینان کے لیے, اس سے پہلے بھی کسی نے مجھے سوال کیا تھا, زکوٰۃ کی رقم کا زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. مسجد کے اندر آپ جو رقم دیں گے کون سا غریب اس کا مالک بنتا ہے؟ یہ مال تو اللہ کے لیے وقفہ ہے, کوئی مسجد کا ذمہ دار اس مال کا مالک نہیں ہے. تو آپ نے تو دیواروں کو مالک بنایا ہے, دیواروں کو مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. رہی بات مدرسے کی, مدرسے میں آپ جس سفیر کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اس کو امانت دار بنا رہے ہیں کہ یہ رقم زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرنا ہے. اور مدرسے کے اندر کیسے زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے, گجرات کے مدارس کے اندر جہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے غریب بچے ہوتے ہیں اور ان کی ماہانہ فیس فار ایگزامپل 3 ٹائم کھانے, تعلیم وغیرہ کے ساتھ 1000 روپے ہوتی ہے. اب اس بچے کی کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ اس کے ابا فیس پے کر سکے ماہانہ 1000 روپے, تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے بھئی تمہاری حیثیت کے موافق تم فیس پے کرو. اب وہ مہینے کی 200 روپے فیس پے کرتے ہیں تو باقی 800 روپے کی فیس آپ کی زکوٰۃ کی رقم ان بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور مستقل ان کو بلایا جاتا ہے آفس کے اندر, اور یہی صحیح طریقہ ہے. اور وہ 800 روپے پکڑائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے سامنے کے کاؤنٹر پر آپ کی ماں بقیہ فیس پے کر دو. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے کی 7ویں فیس جمع کر لیتے ہیں, کبھی 1 سال کی فیس 7ویں جمع کر لیتے ہیں. تو آپ کی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ غریب مستحق بچے تک پہنچی ہے. اگر مدرسے والے مسجد کی تعمیر میں اس کو استعمال کریں گے تو یہ جائز نہیں. اس لیے جب بھی آپ رقم دے کسی اور کو دے رہے ہیں جو مستحق ہے, وہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کرنا. آپ کو اطمینان ہے کہ سامنا زکوٰۃ کا مستحق ہے, گفٹ کے طور پر دو, بھئی یہ عیدی ہے, ہدیہ ہے, آپ اس کو رکھو. لیکن جب مدرسے کے حوالے آپ کریں تو سفیر کو بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, اور اس سفیر کے لیے ضروری ہے کہ جس مود کے اندر بتائی گئی ہے, وضاحت کی گئی, اسی میں وہ زکوٰۃ صرف کرے گا. اس کے علاوہ اگر کسی اور میں استعمال کر رہا ہے تو پورے مال کا وبال اسی کے ذمہ ہے, آپ بری ہو جائیں گے. ہاں لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے جو زکوٰۃ کی رقم دی تھی وہ غلط جگہ لگائی گئی ہے, آپ دینا بند کر دیں. لیکن آپ کو اطمینان ہے, ظاہری حالات ایسے ہی ہے کہ بھئی ہم جو رقم زکوٰۃ کہہ کر کے دیتے ہیں تو وہ مدرسے کے اندر صحیح مصرف میں استعمال ہوتی ہے, اس کے باوجود اگر استعمال نہیں کی گئی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, گنہگار وہ ہوں گے. اسی طریقے سے ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ بھئی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی, بعد میں چل کر پتا چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, وہ گنہگار ہوں. ما بقیہ سوالات کریں. سبحان اللہ.